ہو کرم سرکار اب تو النجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ کا بیان۔ جنازہ کی نماز فرض کفایہ ہے کہ ایک نے بھی پڑھ لی تو سب بری الذمہ ہو گئے، ورنہ جس کو خبر پہنچی تھی اور نہ پڑھی گناہ گار ہوا۔ اس کی فرضیت کا جو انکار کرے کافر ہے۔ جو یہ کہے کہ نماز جنازہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے اور نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ نہیں ہے، تو وہ شخص کون ہے؟ کافر ہے۔ نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کچھ لوگوں نے پڑھ لیا تو سب لوگ بری الذمہ ہو گئے، اور اگر کسی نے بھی نہیں پڑھا نماز جنازہ کو تو جن لوگوں کو جنازے کی خبر پہنچی تھی سب گناہ گار ہوں گے۔ جو نماز جنازہ کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ مسئلہ اس کے لیے جماعت شرط نہیں، ایک شخص بھی پڑھ لے فرض ادا ہو جائے گا۔ نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ نماز جنازہ کی نیت کر کے کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لائے اور ناف کے نیچے حسب دستور باندھ لے اور ثنا پڑھے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک، اس میں بس یہ بڑھانا ہے، و جل ثناؤک و لا الہ غیرک، ویسے ہی پڑھنا ہے پوری ثنا، صرف اتنا بڑھانا ہے، و تعالی جدک و لا الہ غیرک سے پہلے و جل ثناؤک، سمجھے؟ پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہے، ہاتھ نہیں اٹھانا ہے اور نہ سر اوپر آسمان کی طرف اٹھانا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے جو اوپر کو تکبیر کہتے وقت ایسے اللہ اکبر کرتے ہیں۔ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ اللہ رب العزت غضبناک ہوتا ہے، اور سرکار نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ جو لوگ تکبیر کہتے ہوئے آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نظروں کو، ان کی روشنی کو اچک لیا جائے، اندھا ہونے تک کا خطرہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جنازہ میں یا کسی بھی نماز میں تکبیر کہتے ہوئے یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے اوپر کو آسمان کی طرف سر نہیں اٹھانا ہے۔ جیسے کچھ لوگ نیت باندھنے کے لیے تکبیر تحریمہ کی نیت باندھتے تو اللہ ایسے کر کے نیت باندھتے ہیں اللہ اکبر، تو یہ غلط ہے۔ نیچے کو سر نیچے رہنا چاہیے، نظر نیچے ہونا چاہیے، صحیح ہے۔ پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہے اور درود شریف پڑھے۔ بہتر وہی درود ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اگر کوئی دوسرا درود پڑھا جب بھی حرج نہیں۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر اپنے اور میت کے لیے اور تمام مومنین و مومنات کے لیے یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ ایک دعا ہے، سمجھے؟ اس کو پڑھنا ہے چوتھی تکبیر کہنے سے پہلے، اور درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت۔ اگر یاد ہو اس طرح سے تو اس طرح سے پڑھ لے، اور اگر اس طرح سے نہ ہو یاد تو جیسے بھی یاد ہے، جیسے نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی ویسے پڑھ لے، لیکن پڑھ لے۔ سب سے لاسٹ تکبیر کہنے سے پہلے یہ والی دعا پڑھنا ہے۔ جیسے جنازے میں اللہم ربنا آتنا پڑھتے ہیں، یہ والی صورت پڑھتے ہیں کچھ لوگ، تو اللہم ربنا آتنا، دعا کی جگہ یہ یاد نہیں ہے تو پڑھ سکتا ہے، اور اگر یاد ہے اور یاد کرنا ضروری ہے تو دعا ہی پڑھیں، یہی والی پڑھیں۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیر دے، سمجھے؟ چوتھی تکبیر کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیر دے، اور سلام جب پھیرے تو یہ نہیں کہ پہلے ایک طرف پھیرا تو ایک ہاتھ چھوڑ دیا، دوسری طرف پھیرا دوسرا ہاتھ چھوڑ دیا، یعنی جب سلام پھیرے تو دونوں ہاتھ ایک ساتھ چھوڑ دیں۔ مسئلہ جس کو یہ دعا یاد نہ ہو وہ اور کوئی دعائے معصورہ پڑھ لے، جیسے اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن توالد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر یہ بھی یاد نہیں ہے تو وہ پڑھ لے، اللہم ربنا آتنا
ٹھیک ہے، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ مسئلہ نماز جنازہ کی چاروں تکبیروں میں سے صرف پہلی تکبیر پر ہاتھ اٹھائے اور باقی میں نہیں، اور چوتھی تکبیر کہتے ہی بلا کچھ پڑھے ہاتھ کھول کر سلام پھیرے، سمجھے، ہاتھ کھول کے سلام پھیرنا ہے۔ مسئلہ میت اگر پاگل یا نابالغ کی ہو تو تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، سمجھے۔ یہ نابالغ لڑکے کی یا پاگل کی اگر میت ہے تو اس میں یہ دعا پڑھیں، اور اس دعا کے بعد میں اللہم اغفر لحینا و میتنا، اس کو پڑھ کے فوراً پھر یہ والی پڑھے، پھر تکبیر کہے۔ اور لڑکی ہو تو شافعۃ و مشفعہ کہیں گے آخر میں۔ مجنون سے ایسا پاگل مراد ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے ہی پاگل ہو گیا، سمجھے۔ مسئلہ سلام میں میت اور فرشتوں اور حاضرین نماز کی نیت رہے، سمجھے۔ سلام میں میت جب سلام پھیرے اور فرشتوں اور حاضرین نماز کی نیت رہے، سمجھے۔ مسئلہ تکبیر و سلام کو امام جہر کے ساتھ کہے، باقی تمام چیزیں آہستہ پڑھے۔ تکبیر اور سلام جو ہے وہ زور سے یعنی جہر کے ساتھ کہے جائیں گے، باقی تمام چیزیں دعائیں ہیں وہ آہستہ پڑھی جائیں گی، امام کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ مسئلہ نماز جنازہ میں رکن یعنی فرض دو ہیں، چاروں تکبیریں اور قیام، اور سنت موقدہ تین چیزیں ہیں۔ نماز جنازہ میں دو فرض ہیں، یعنی کھڑے ہو کے جنازہ پڑھنا یہ فرض ہے، اور چاروں تکبیریں کہنا بھی فرض ہیں۔ نماز جنازہ میں رکن یعنی دو فرض ہیں، رکن کے اعتبار سے دو فرض ہیں، چاروں تکبیریں کہنا اور قیام، اور سنت موقدہ تین چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ثنا، اللہ کی ثنا بیان کرنا، پھر درود شریف پڑھنا اور میت کے لیے دعا کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ سنت موقدہ ہے۔ مسئلہ کیونکہ قیام فرض ہے لہذا بغیر عذر بیٹھ کر یا سواری پر نماز جنازہ پڑھی تو نہ ہوئی، اور اگر ولی میت یا امام بیمار تھا اس نے بیٹھ کر پڑھی اور مقتدیوں نے کھڑے ہو کر پڑھی تو نماز جنازہ ہو کرم سرکار اب